الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا ليلها وقوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا ويقول ألا من مسترزق فأرزق ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لحاظ سے بہت سے مبارک اوقات مبارک وقت بنائے ہیں جن وقتوں میں اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. انہی برکات اور انہی رحمتوں کے نزول کے وقتوں میں سے شعبان کی 15ویں تاریخ بھی ہے. آگے آ جائیں بھائی، آگے صفوں کو پورا کر لیں، بیچ کے جو دائرے خالی ہیں ان کو پورا کر لیں، سنتوں کا وقت دیا جائے گا. بسا اوقات اس 15 شعبان کی جو رات ہے اس کے سلسلے میں کچھ لوگ افراد کے شکار ہیں، کچھ لوگ تفرید کے شکار ہیں. افراد کہتے ہیں زیادتی کو، بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کو، جو ہے اس حقیقت سے بھی اور زیادہ، اس کی حقیقت سے بڑھا کر اور زیادہ بنا کر پیش کرنے کو. تفرید کہتے ہیں جو حقیقت ہے اس حقیقت کو بھی چھپا لے جانے کو، مٹا دینے کو، ختم کر دینے کو تفرید کہتے ہیں. شعبان کی 15ویں رات بھی جسے لیلۃ البراءہ کہتے ہیں، برات کہتے ہیں بے گناہی کو، معافی حاصل ہونے کو، بے گناہ ہونے کو. برات کے معنی بارات کے نہیں ہیں بلکہ برات کے معنی بے گناہ ہونے، بری ہونے کی. جیسے کہتے ہیں کورٹ وغیرہ میں کہ فلاں بری ہو گیا. تو لیلۃ البراءۃ یہ بے گناہی کی رات ہے جس میں بندہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کو بے گناہی اور معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے تو کہا کہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی روایت ہی نہیں ہے جو اس میں عبادت کے قابل ہو، کچھ ہو. وہ تفرید کے شکار ہیں جو حقیقت کو چھپانے والے ہیں. اور کچھ ایک طبقہ وہ بنا جو حقیقت تو ہے 15ویں شعبان کی عبادت کی، لیکن اس عبادت کے علاوہ نئی چیزوں کو ان میں گڑھ لینا، چاہے وہ حلوے کی شکل میں ہو، چاہے وہ دوسری بدعات و خرافات کی شکل میں ہو. ان چیزوں کو گڑھ لینا، بنا لینا، جو حقیقت سے زیادہ بڑھا لینا ہے، اس کو کہتے ہیں افراد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات 15ویں شعبان کے متعلق. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دوسرے محدثین فرماتے ہیں تقریباً 100 صحابہ سے 15ویں شعبان کی رات کی عبادت کے لیے اور فضیلت کے لیے روایات مذکور ہیں. 15ویں شعبان کے متعلق قرآن پاک کی جو آیت ہے عام طور سے مفسرین نے اس کو بیان فرمایا، قرآن کا ایکسپلین کرنے والوں نے اس کو بیان فرمایا. یہ جو آیت سورہ دخان کی پڑھی جاتی ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ، ہم نے یقیناً قرآن کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، انا کنا منذرین، ہم ہی آگاہ کرنے والے تھے. یہ جو آیت ہے یہ لیلۃ البراءۃ کے لیے نہیں بلکہ شب قدر کے لیے. لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شب برات کے لیے بھی اس کو استعمال اور اس کا ذکر کیا گیا. بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روح المعانی نام کی کتاب ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ رزق کے، موت کے، زندگی کے جو فیصلے لوح محفوظ پہ لکھے جا چکے ہیں ان تمام فیصلوں کو اللہ دوسرے رجسٹروں میں فرشتوں سے منتقل کرواتے ہیں، لکھواتے ہیں.
اور جب یہ 15ویں شب رات میں شب برات کی جو رات شب برات ہے، آج کی رات ہے، اس میں جب منتقل ہو جاتے ہیں تو اللہ شب قدر میں، رمضان کی جو شب قدر پڑتی ہے اس میں اللہ زمینی اور آسمانی فرشتے جو دنیا کے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کرتے ہیں۔ دوسری روایات 15ویں شعبان کے سلسلے میں سب سے زبردست روایت ابن ماجہ کی روایت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور 3 معاملات 3 احکام ہیں شعبان کی 15ویں تاریخ کے سلسلے میں۔ پہلا حکم ہے رات کے وقت میں عبادت کرنا، یہ سنت ہے۔ دوسرا حکم ہے قبرستان جانا، یہ مستحب ہے۔ تیسرا حکم ہے روزہ رکھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاتار مستقل روایات وارد ہوئی ہوں اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہو لگاتار۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو، کبھی چھوڑ دیا۔ لہذا عبادت کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تقریباً 100 صحابہ سے اس رات میں عبادت کرنے کی روایت ملتی ہے، اور عبادت اس رات میں سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی روایت بھی ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا، تو تم اس رات میں اللہ کے حضور میں عبادت کرو، کھڑے ہو کر عبادت کرو۔ وصوموا نہارہا، اور اس رات کے جو دن ہیں اس میں روزہ رکھو۔ آگے فرمایا اللہ فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا۔ عام طور سے روزانہ اللہ جو اپنا نزول فرماتا ہے دنیا کے آسمان پر اپنی رحمت کو خاص طور سے جو بھیجتا ہے وہ تہجد کا وقت ہے، لیکن یہ جو رات ہے شب برات جسے کہتے ہیں، یہ جو لیلۃ البراء ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت سے ہی، مغرب کے یعنی سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ کی رحمت کا نزول آسمان دنیا پر ہو جاتا ہے۔ فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، یقیناً اللہ کی ذات سے مراد اللہ کی رحمت کا خاص نزول غروب شمس، سورج کے ڈوبتے ہی، إلى السماء الدنيا، دنیاوی آسمان جو ہم دیکھتے ہیں اس دنیاوی آسمان پر اس کا نزول ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کو دھونے والا، توبہ کرنے والا، اللہ کے حضور میں گڑ گڑانے والا، فاغفر لہ، تاکہ میں اس کی مغفرت کروں، اس کو معافی کا پروانہ دوں۔ الا مسترزق، دنیا میں ہر شخص، ہم ہوں یا آپ ہوں، ہر شخص رزق کے لیے ادھر سے ادھر سے اور تمام چیزوں کے خلجان اور الجھنوں میں رزق کی خاص رزق کی وجہ سے مبتلا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، الا مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، فارزقہ، میں اس کو رزق عطا کروں، رزق دوں۔ الا مبتلا، ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی الجھن میں، کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی آزمائش میں گھرا ہوا، اور کوئی نہ کوئی بے سکونی کی کیفیت ہم سب میں سے کسی نہ کسی کو لاحق ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، الا مبتلا، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا، ہے کوئی آزمائش میں مبتلا، فاعافیہ، میں اس کے ساتھ عافیت کا، خیر کا، بھلائی کا معاملہ کروں۔ الا کذا الا کذا، اور جس کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی یہ کرنے والا، ہے کوئی حتی یطلع الفجر، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر، تہجد کا وقت ختم ہونے تک، فجر کا وقت شروع ہونے تک، اس وقت تک اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے علی رضی اللہ عنہ کی۔ دوسری روایت بھی ابن ماجہ کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر کو خوب بڑھا دیتے ہیں۔ ایک عید الفطر کی رات، دوسری بقرعید عید الاضحیٰ کی رات، تیسری شعبان کی 15ویں رات، اور چوتھی 9 ذی الحجہ عرفہ کی رات۔ دوسری روایت میں بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب شعبان آدھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ فرماتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوق ہی کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے سوائے کینہ رکھنے والے کے اور دوسرا شرک کرنے والے کے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ دوسری روایات ملتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، حضرت عائشہ کی باری تھی آپ کے گھر میں قیام کی۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں، 11 بیویوں کی 11 باریاں طے تھیں کہ اس دن اس بیوی کیا رہیں گے، اس دن اس بیوی کیا رہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں اس دن باری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ ٹھہرے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے پورے کپڑے جو اتارے جاتے ہیں رات میں، ایک دوسرے کپڑے بدل کے پہنے جاتے ہیں، پورے کپڑے ابھی اتارے ہی نہیں تھے کہ پھر سے آپ نے کپڑے جو آدھے اتارے تھے وہ پھر سے زیبتن فرما لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل گئے۔ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میری باری میں آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے، لہذا میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جب میں پیچھے پیچھے چل پڑی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں کھڑے ہیں اور اللہ کے حضور میں بقیع کے مدفون جو بھی صحابہ ہیں اور جو بھی قبرستان میں مدفون ہیں ان سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے۔ یہ واحد موقع ہے جس موقع پہ اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں، لہذا سنت تو ہے رات کی عبادت، اور رات کی عبادت میں خاص طور سے ہم سے سب سے زیادہ جو کوتاہیاں، ہم نفل کو تو بہت اہمیت دیا کرتے ہیں، ہم نفل چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، وردوں اور وظائف کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن فرائض ہم سے جو ضائع ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر افسوس و ملال نہیں کرتے۔ لہذا خاص طور سے اس رات میں نفل نمازوں سے زیادہ اپنی قضائے عمری، علماء سے پوچھیں کہ قضائے عمری کی کیا ترتیب رہے گی۔ قضائے عمری جو زندگی بھر میں بالغ ہونے کے بعد سے جو بھی نمازیں ہماری قضا ہو گئی ہیں ان نمازوں کو انجام، اور اگر تھک جائیں نماز پڑھتے پڑھتے تو ذکر کریں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں۔ اور فالتو لغویات دیکھا گیا ہے، مشاہدے میں ہے کہ کچھ راتوں کو کچھ لوگ گزارنے کے لیے برکت نہیں بناتے بلکہ لعنت بنا لیتے، مسجد میں بیٹھنے کے باوجود دنیا کی باتوں میں مبتلا رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ رات کی فضیلت ہمیں حاصل ہو رہی، حالانکہ وہ رات کی فضیلت سے بہتر ہے اس وقت اس شخص کے لیے جو شخص دنیا کی باتوں میں ملوث ہے، چائے کے لیے لمبے لمبے ٹور کر رہا ہے رات میں۔ تو یہ وقت اس بات کی دلیل ہے، یہ بات کی دلیل ہے کہ یہ وقت اس کے لیے خیر اور رحمت نہیں بنے گا بلکہ لعنت بنے گا۔ اس لیے اس کے لیے جو شخص اس رات کو اپنی لعنت بنا لے، زحمت بنا لے، اللہ کی طرف سے پریشانی کا سبب اور گناہ کا ذریعہ بنا لے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سو جائے آرام کرے۔ اور جس کو امید ہے کہ نہیں ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے، گزرے ہوئے زمانے میں جو کوتاہیاں آئی ہیں ان گناہوں کی نحوست سے جو فیصلے ہم پر آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے لعنت کے اور تمام مصائب و مصیبت کے، اللہ سے ہم ان فیصلوں کو بدل کر رحمت میں، خیر میں بدلیں گے، اس کے لیے اللہ کی جانب سے یہ رات رحمت ہو۔ وہ رات میں جگے، عبادتیں کریں، قضائے عمری پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے اور کوشش کرے کہ پوری رات اس کی عبادت میں گزرے۔ اگلے دن اور اسی رات میں قبرستان کے سلسلے میں روایات جو ملتی ہیں تو واحد ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس رات میں گئے۔ اس سے معلوم ہوا مستحب ہے کسی سال قبرستان چلے جائیں، کسی سال نہ جائیں، اس کو معمول میں نہ بنائیں کہ ہمیں جانا ہی جانا ہے۔ سال بھر اگر سنت آپ سمجھتے ہیں قبرستان اپنے اعزاء اقربا کی زیارت کرنے کو، قبرستان میں قبر کو دیکھنے کو، تو وہ جمعے کے دن ہے فجر کے بعد۔ ہم میں سے بڑی تعداد، ہمارے دادا پردادا سب چلے گئے، لیکن ہمیں اس وقت قبرستان کی یاد نہیں آتی جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جمعے کے موقع پہ جایا کرتے تھے، وہ سنت ہم یاد ہے۔ اور جو مستحب ہے سال میں ایک بار ہے، اس کا ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اہتمام کریں، کسی سال جائیں، کسی سال نہ جائیں، مستحب کو مستحب رہیں۔ اور جانے کا بھی ایک طریقہ ہے، یہ نہیں کہ بڑے تعداد اور میلے ٹھیلوں کے ساتھ جائیں اور بڑا جنگٹا لگا کے جائیں، بلکہ انفرادی طور پہ جو عبادت کا حق ہے اور اللہ کے حضور میں ایصال ثواب پہنچانے کا حق ہے، وہ طریقہ اختیار کریں۔ کوشش کریں، ایک دو لوگ اپنے بھائی وغیرہ اگر ہیں تو چلے گئے،
جمگٹے کے ساتھ، بڑے گروپ کے ساتھ، گروہ بندی کے ساتھ نہ جائیں، اور جا کے اللہ کے حضور میں وہاں جو بھی ایصال ثواب ہو، جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو وہ پڑھیں، اور اللہ کے حضور میں اس کو ایصال ثواب کے لیے مدفون لوگوں کے لیے پہنچائیں۔ تمام چیزیں جو بھی بدعات ہیں ان سے بچیں، چاہے وہ چادر ہو، چاہے وہ اگربتی ہو، چاہے وہ پھول ہو، اور تمام قسم کی جو چیزیں ہیں پہلے کہہ چکے کہ اس رات میں کچھ لوگوں نے اس کو افراد میں ڈھکیل دیا، کچھ نے تفریط میں، کچھ نے اس کی حقیقت کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا اور اس کو بناوٹی چیزوں میں ڈال دیا، کچھ نے اس کی حقیقت کو بھی چھپا لیا اور کہا کہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ختم۔ حالانکہ یہ درمیانی بات ہے، اس میں عبادت ہے۔ قبرستان بھی جائیں، کسی سال جائیں، کسی سال نہ جائیں۔ روزے کے سلسلے میں محدثین نے فرمایا کہ بہتر تو یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، سنت ہے آپ کا، اس دائرے میں یہ 15ویں شعبان آ جاتی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ 13، 14، 15 3 روزے رکھیں۔ باقی اگر ایک روزے کا مسئلہ ہے تو کسی سال رکھیں، کسی سال نہ رکھیں، مستحب کا یہ عمل ہے، کسی سال، اور اگر رکھیں تو اس نیت سے رکھیں کہ 15ویں شعبان کی فضیلت ہے اور اللہ کے حضور میں میرے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ کے حضور میں ہم گڑ گڑا رہے ہیں، اس حال کی صبح میں، اس رات کی صبح میں ہم روزے سے رہیں، یہ تمام نیتیں کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام روایات اور صحابہ اور صحابیات کی تمام روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ اس رات کی کوئی نہ کوئی حیثیت، کوئی مقام۔ اور رہی بات افراد کی، تمام چیزوں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یاد رکھو کہ تم میں سے جو شخص بعد کے زمانے میں زندہ رہے گا تو وہ بہت سے اختلافات، بہت سی نئی نئی چیزیں دیکھے گا۔ اس وقت تم دیکھنا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اس وقت اگر الگ الگ طریقے دیکھنا تو اس وقت میرے طریقے کو، اور صرف اپنا طریقہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن چاروں صحابہ کو خلفائے راشدین اور ہدایت یافتہ خلفاء کہا جاتا ہے، مہدیین کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بھی طریقے کو تھام لیں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، صرف ہاتھ سے تھامنا نہیں بلکہ دانتوں سے، جب کوئی چیز مضبوطی سے پکڑنا ہوتی ہے تو دانتوں سے پکڑ لیا، وعضوا علیہا بالنواجذ، تم دانتوں سے پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یہ بات ذہن میں ڈال لو کہ تمام چیزیں جو نئی نئی پیدا ہوتی ہیں ان تمام نئی چیزوں سے اپنی حفاظت کرو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یاد رکھو ہر نئی چیز وہ گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی۔ اس لیے تمام چیزیں، عبادت کو خاص انجام دیں، 100 صحابہ سے روایت ہے، قبرستان کسی سال جائیں، کسی سال نہ جائیں، اور روزہ کسی سال رکھیں مستحب کے اعتبار سے، کسی سال نہ رکھیں، اور رکھیں تو کوشش کریں 13، 14، 15 ایام 20 کے حساب سے رکھیں۔ اور تمام چیزیں اس کے علاوہ، چاہے وہ پھول ہوں، چاہے وہ چادر ہو، چاہے وہ اگربتی ہو، چاہے وہ حلوے ہوں، ان تمام چیزوں کا نہ حضرت حسن بصری سے روایت ملتی ہے، نہ بعد کے آپ اولیاء نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام بختیار کاکی، بایزید بستامی، اور تمام اولیاء اللہ کی اگر آپ زندگی اور سیرت، حقیقی سیرت پڑھ کے دیکھیں گے، اٹھا کر دیکھیں گے، ان کی زندگی میں یہ طریقے نہیں ملتے۔ ان کی زندگی میں اگر ملتی ہے تو اللہ کے حضور میں گڑ گڑانا، اللہ سے رونا، اللہ سے معافی طلب کرنا، جبکہ اللہ کے حضور میں کیسے بندے تھے اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے، اور اللہ کے یہاں جو موقع ہیں وہ مختصر ہوتے ہیں۔ ان موقعوں کو جب بندہ گنوا دیتا ہے تو رحمت کے جو فیصلے آتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور لعنت کے اور برے فیصلے جو اللہ کی جانب سے سخت فیصلے ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شب برات میں جو برات ہے یعنی بے گناہی ہے، برات ہے، بری ہونا ہے، اللہ اس برات کی بری ہونے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ اپنے حضور میں گڑ گڑانے کا جو حق ہے، رونے کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب